بتائیے گا کیا بتائیں؟ نہیں ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے. کر دیں نہیں ٹھیک ہے، رہنے دیجیے چلنے میں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به صرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لنكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هذا ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب البي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لنكون ما كنت تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطر في الكساء عم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لامي ودمهم دامي ما يلومني ما يلومهم ويوزنني ما يوزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا زمدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذن لنعبة إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا زمدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معهم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نزل والله فزنا فازوا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه معموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة
إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. بابا بلند نعرہ سلوہ. مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا بیمار پر اللہ ترس کھائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا بیٹی کو یوں تنہائی میں چھوڑا نہیں کرتے بیمار کا دل اس طرح توڑا نہیں کرتے تڑپی ہوں بہت اور نہ تڑ پائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا ناقے پہ چلیں آپ میں پیدل ہی چلوں گی بیمار ہوں پر آپ کی خدمت میں کروں گی خدمت کے لیے ساتھ میں لے جائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا بیمار پر اللہ ترس کھائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا حضرت لیلا کی نشانی کی قسم ہے بھیا علی اکبر کی جوانی کی قسم ہے کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں یہ بتلائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا بیمار پر اللہ ترس کھائیے بابا مت جائیے بابا میرے مت جائیے بابا کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں مجھ کو پتا ہے بیمار ہیں صغرا یہی صغرا کی خطا ہے کچھ روز کی مہمان ہوں رک جائیے بابا مت جائیے بابا میرے
مت جائے بابا، جانا ہے ضروری تو میں خاموش رہوں گی، بس آپ کی خدمت میں گزارش یہ کروں گی، جاتے ہیں تو آنے کی قسم کھائیے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، کس طرح سے لکھوں میں فرید آہ وہ منظر، رو رو کے یہ کہتی رہی شاہ کی دختر، اصغر کو میری گود میں دے دیجئے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، بیمار پر اللہ ترس کھائیے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا۔ نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ محترم، آپ خالد صاحب آپ نے بہترین کلام پیش کیا مصائب کے حوالے سے۔ مومنین آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ مجلس علوم برائے ایصال ثواب سلمہ بانو بنت عبدالحسین آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد منعقد ہوگی۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ محمد احمد صاحب کے بعد خطیب اہل بیت علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری۔ اور نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ارے تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اور علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں۔ اور علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، اور علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، اور اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں۔
اور علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، اور علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، اور نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، اور علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، اور جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی، اور کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی، اور کسی جنان کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی، خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، اور خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی، ارے تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہماری بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرا، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں سبات فرمائیں، اور ہمارے بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرا، اور کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہماری بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرا، اور ہماری بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرا، اور کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ محمد احمد صاحب، کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو مومنین باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر ضرور آ جائیں، اور اس بستی کے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ یہ مجلس چہلم کے عنوان سے مسجد شیر خدا برگدی میں منعقد کی جا رہی ہے برائے ایصال ثواب سلمہ بانو بنت عبدالحسین صاحب کے لیے۔ گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جو مومنین ابھی تک اپنے گھروں میں ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مجلس پر آنے کی زحمت گوارہ کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات،
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات ایک مرتبہ گزارش ہے سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحومہ کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحومہ سلمہ بانو بنت سید عبدالحسین صاحب مرحوم، صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شب جمعہ بھی ہے اور اصال ثواب کی مجلس، شب دعا، شب مغفرت، اور ساتھ ہی ساتھ مناسبتوں کے اعتبار سے یہ مہینہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سلام اللہ علیہا سے منسوب مہینہ ہے۔ ابھی شہادت کی تاریخ گزری ہے اور اسی مہینے میں آنے والی 20 تاریخ شہزادی کونین کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی لیے اصال ثواب کی غرض سے شہزادی کونین کے حوالے سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو ہے، اور یہ سورہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوا مختصر سورہ ہے اور معانی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے بہت سی عظمتوں کا حامل سورہ ہے، اور در حقیقت یہ سورہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور فضیلت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ آغاز یہاں سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسا ایک وجود عطا کیا ہے جو خیر کا مرکز ہے، خیر کثیر اس کی ذات میں ہے، بابرکت ذات ہے، اور ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی برکتیں ہمیشہ باقی رہنے والی۔ کوثر کے معنی یعنی جس کا وجود ہی برکت کا سبب ہو، جو دنیا میں خیر کثیر کا ذریعہ بن جائے، یعنی بہت زیادہ اچھائیوں کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کا ایک سبب بھی اور دلیل بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم غور کریں، یہ قرآن نے جو شہزادی کونین کو کوثر سے تعبیر کیا ہے، کوثر رحمت، اور اس کے بعد یہ خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ فصل لے، یہ خود اہمیت کے طور پر فصل لے، آپ نماز بھی پڑھیے، ونحر اور قربانی دیجئے، اور پھر ہے ان شانئک هو الابتر کہ آپ کا دشمن مقتون نسل ہے۔ ابتر یعنی جس کی نسل باقی نہ رہے، در حقیقت ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم نہ ہو، جس کی پونچھ نہ ہو۔ اس سے مراد عرب میں
جس کی نسل باقی نہ رہے، جس کی اولاد نہ ہو، جس کے بیٹا نہ ہو، اسے ابتر کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے سلسلے میں اس وقت تانے دیے جاتے تھے، اور پیغمبر کو اس جملے کے ذریعے سے گویا اپنے اعتبار سے گرانے کی کوشش اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش تھی کہ یہ تو ابتر ہیں۔ اور آس بن وائل کے سلسلے میں ہے کہ ایک موقع پر اس نے کہا بھی کہ میں ابتر سے مل کر آ رہا ہوں، یعنی ایک تنزیہ طور پر، ایک اہانت کے طور پر نبی کے لیے جملہ استعمال کرتے تھے کہ چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، جو اللہ نے بیٹے عطا بھی کیے وہ بیٹے اٹھا لیے۔ ابتدائی میں پیغمبر کے بیٹوں میں قاسم بھی ہیں اور عبداللہ بھی ہیں، اور پیغمبر کو اللہ نے بیٹے ابراہیم بھی ہیں، یہ نبی کے بیٹے تھے، لیکن کم سنی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور کم سنی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس بنیاد پر ایک ذہنیت یہ تھی کہ نبی کی نسل باقی رہنے والی نہیں ہے، اور دوسرا ایک سبب یہ تھا کہ شہزادی کونین تنہا ایک بیٹی تھی، اور ظاہر سی بات اس زمانے کے ایک غلط فہمیوں میں سے یا غلط تصورات میں سے ایک تصور تھا کہ عرب بیٹیوں کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے تھے، یعنی باقاعدہ اس زمانے کے اشعار اس طریقے کے تھے کہ گویا نواسے اپنی اولاد نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کے اولاد ہوتے ہیں، یعنی صرف پوتے اپنی اولاد ہوتے ہیں، بیٹے کے بیٹے اپنی اولاد ہیں، بیٹیوں کے بیٹوں کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی یہ ایک تصور جاہلیت کا دور تھا، وہاں یہ تھا کہ بیٹی رخصت ہو گئی بس معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام نے گویا یہیں سے ایک انسانیت کی بنیاد رکھی ہے کہ اگر بیٹی رخصت ہو جائے تو رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ رشتے باقی رہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر مذہب اسلام میں بیٹی کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کو میراث میں حق ختم نہیں ہوتا ہے، چاہے گھر میں رہے تب بھی میراث رہے گی، گھر سے باہر ہو تب بھی میراث ہوگی، سسرال میں ہو تب بھی میراث ہوگی، اپنے گھر میں ہو تب بھی میراث ہوگی، شوہر کے گھر میں ہو تب بھی میراث ہوگی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کہیں چلے جانے سے رشتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمارے یہاں موت کے بعد سلسلہ نہیں ختم ہوتا ہے تو پھر جگہ بدل جانے سے یعنی ہمارے ہاں تو مرنے کے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے اور رابطہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہمارے ہاں ایصال ثواب ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایصال ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ابھی بھی ایک رابطہ ہے۔ ظاہر سی بات کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا انسان کسی ایسے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا جو جا کے ختم ہو چکا ہو۔ اگر کسی کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اسی کے لیے کیا جاتا ہے جو موجود ہو، باقی ہو۔ خود یہ ہمارے ہاں نظام ایصال ثواب کا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں موت نابودی کا نام نہیں ہے، صرف جگہ کے بدل جانے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اسی لیے ذیل میں ایک بات بھی کہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی خصوصیت سے تاکید ہے، اور جمعے کے سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ حتی الامکان آدمی اپنے مرحومین کو ضرور بھی ضرور یاد کرے، یعنی چاہے ایک صلوات ہی کے ذریعے سے ہو۔ ضروری نہیں کہ باقاعدہ اہتمام ہوگا اور فرش بچھے گا اور مولانا آئیں گے اور تب مجلس ہوگی اور تبھی ایصال ثواب ہوگا، نہیں، ہمارے ہاں وہ اہتمام ہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تب بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جب بھی یاد آیا آپ کوئی نیک کام اپنے مرحوم کے لیے کر دیں، جتنے اچھے کام ہیں، جتنے ثواب کے کام ہیں، جتنے مستحب کام ہیں، سب آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اذان ہوئی، آپ نے نیت کر لی خدایا جو اس کا ثواب ہو ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ آپ صبح اٹھے اپنی دکان پر بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، نیت ہی کر لی خدایا چونکہ تو نے بے غیرتی سے کھانے کے لیے منع کیا ہے اور بازوؤں کی قوت دی ہے اور رزق حلال حاصل کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، لہذا تیری خوشنودی کے لیے ہم اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا سبب ہے اور اسے بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کے کام بھی ایصال ثواب ہو سکتے ہیں، ہر کام کو آدمی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، خدایا چونکہ تو نے حکم دیا ہے اور تیری شریعت اور تیرے دین کا حکم ہے کہ ہم جہالت اور جہالت کی پستیوں میں نہ رہیں بلکہ عزت و سربلندی حاصل کر سکیں، یہی عمل آپ کے لیے ایصال ثواب بن سکتا ہے۔ نیت کر لی خدایا جو ثواب ہو وہ ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے، تو یہ بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ان کو بھیج دیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا۔
یعنی بعض وقت آدمی اس میں ڈرتا ہے کہ اگر اپنے ان کو بھیج دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا۔ یہی تو اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اگر کسی اور کے لیے کرو گے تو تمہارے یہاں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی جو اکیلے تمہیں ملنے والا تھا اگر تم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کر دیا ہے تو جب تم مخلوق ہو کر اللہ کی مخلوق کا خیال کر سکتے ہو، وہ تو خالق ہے، تمہاری نیت کی بنیاد پر جو پہلے ملنے والا تھا اس سے بڑھا کر وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہاں ہرگز کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ معمولاً اضافے کی جو بات آئی، دین ہے، مذہب اہل بیت ہے اور ہمارے ہاں شیعت ہے، یہاں کمی کا کوئی معاملہ نہیں، اس لیے کہ بھروسہ اللہ پر ہے، وسیلہ اہل بیت ہے۔ معمولاً ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہوتا ہے کہ ایک فاتحہ آپ نے پڑھوایا، اگر کہیں اور سے کوئی اور پرچی پکڑا دے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو 50-50 کا معاملہ ہو گیا، یعنی آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں کمی آ گئی، جبکہ اللہ کے ہاں اور اہل بیت کے ہاں کمی نہیں آتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے مجلس کی اور فاتحہ پورے محلے والوں کے لیے پڑھوا دیا تو یہاں ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا، یعنی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا۔ جتنا ہم کو ثواب ملنا تھا وہ تو اپنی جگہ پر ملے گا، لیکن اس نیت کی بنیاد پر کہ ہم نے دوسروں کا خیال کیا ہے تو اللہ ثواب بڑھا دیتا ہے، تو یقیناً اللہ اس میں بھی ثواب بڑھاتا ہے اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا جو عرض کیا کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ کم از کم شب جمعہ اور جمعے میں ذمہ داری یہ سمجھیں کہ ہم اپنے مرحومین کو کچھ نہ صحیح کم از کم ایک صلوات کے ذریعے سے ضرور یاد کریں۔ دوسری ایک بات ہے، چونکہ ایک روایت ہے کہ اللہ بعض روحوں کو جمعے کے دن اجازت دیتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے، یعنی یہ بھی ایک روایت ہے، اللہ اجازت دیتا ہے۔ تو یہ جو جملہ میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اجازت دیتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے مذہب میں روحیں بھٹکتی اٹکتی نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے نکلی اور روح بھٹکتی رہے گی، اور جب بھٹکتی نہیں ہے تو نہ ہمارے شامل کرنے سے شامل ہوتی ہے اور نہ شامل کرنے سے باہر بھی نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ ایک ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ نظریہ ہے کہ ابھی آ رہا ہے مہینہ، ماہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، یہ نہ معلوم کہاں سے ایک تصور ہمارے درمیان آیا عرفے والا، جبکہ مذہب اہل بیت میں عرفہ صرف 9 ذی الحجہ کو ہے، اور اس میں بہرحال ایصال ثواب اچھی چیز ہے، جتنا بھی کریں جس عنوان سے کریں، لیکن یہ ایک تصور جو ہمارے ہاں وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ ہمارے دین میں نہیں ہے کہ اگر عرفے سے پہلے 40واں نہیں ہوا تو پھر عرفے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ جو ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر عرفے میں شامل نہیں ہوا تو 1 سال کے بعد شامل کریں گے، بھئی 1 سال کے بعد کیا روح ہمارے اختیار میں؟ ادھر ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کے اختیار میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شامل کرنے سے شامل ہو، شامل نہ کرنے سے شامل نہیں ہو، نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں روایت ہے کہ اللہ شبہ جمعہ میں یا جمعے کے دن بعض روحوں کو اجازت دیتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں۔ اس روایت میں امام نے فرمایا بعض روحیں تو خوش ہوتی ہیں لیکن بعض روحیں مایوس ہو کے جاتی ہیں، یعنی بعض روحیں مایوس ہو کر جاتی ہیں کہ ہمارا خیال ان لوگوں کو نہیں ہے، تو کم از کم یہ ہو کہ ہماری عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بزرگ مایوس ہو کر ہمارے گھر سے نہ جا رہے ہو۔ اور اس کے لیے بہرحال جو ایک جملہ عرض کیا ہے، جتنا بھی آپ زیادہ کریں اتنا ثواب ہے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ صرف میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، صرف ایک صلوات ہم پڑھ دیں گے، اس کا ہی اتنا ثواب زیادہ ہے کہ انسان گن نہیں سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت یہاں پر معصوم کی روایت ہے کہ ایک وہ فرشتہ جو بارش کے قطرات کو گنتا ہے، پیغمبر سے روایت ہے جس وقت معراج پر نبی تشریف لے گئے اس وقت کی روایت ہے کہ ایک فرشتے نے کہا کہ خدا نے مجھے اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، اگر ایک ساتھ پوری زمین پر بارش ہو تو میں یہ گن سکتا ہوں کہ کل پر صلوات بھیجتی ہے تو اس کا فرمایا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ثواب کو نہیں گن پاتے ہیں، چونکہ یہی ایک عمل ہے کہ جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے، یعنی یہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں وہ بھی، اس لیے کہ صاف صاف ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اس لیے عرض کیا ہے کہ معمولی سا دیکھنے میں ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے چونکہ سورہ کوثر کا یہ آدمی نہ سوچے کہ چھوٹا سورہ ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے، نہیں، کبھی کبھی چھوٹی سی چیز میں بہت زیادہ ہی معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں صلوات بھی بہت معمولی عمل لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اجر بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اس ذیل میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ثواب کی فضیلت، صلوات کی فضیلت بیان ہوئی، اس میں 2 روایتیں اشارتاً صرف کی صلوات کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ایک تو شیعوں کی اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ ایمان کی پہچان بیان کی۔ دوسری روایت ہے کہ اس صلوات کا ایک بہت اچھا اثر، الحمدللہ آپ کی بستی میں ضرورت نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر ہوتا ہے، کہ اس کا سب سے اچھا اثر یہ بیان کیا گیا کہ جو دلوں میں کینے ہوتے ہیں صلوات سے وہ کینے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بدترین مرض ہے، بدترین بیماری ہے جو بعض لوگوں کو لگ جاتی ہے، یعنی دوغلا پن جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، دوہری پالیسی، آپ کے منہ پر کچھ ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے۔ یعنی یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں کینہ کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں، دوغلا پن کہتے ہیں، بلکہ اس کو کہیے نفاق کہا جاتا ہے۔ جو منافق کہا گیا ہے، منافق کے معنی ہوتے ہیں جس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ حضرت زہرا کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ بنت نبی نے منافقین کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو پلٹا تھا۔ یعنی صدیقہ طاہرہ کا ایک کمال اور ایک احسان امت کے اوپر یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم منافقوں کے چہروں کو پہچان نہیں سکے۔ بنت نبی نے منافقین کو پہچانوا دیا تھا کون کیا ہے، کس کے چہرے کے پیچھے کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات، ایسا وجود جسے اللہ خیر کثیر کہہ رہا ہو، وہ اگر کسی کے مقابلے پر آتی ہے تو اسی کے مقابلے پر آتی ہے جو انتہائی پستیوں میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی نبی کی بیٹی اگر کسی کے مقابلے پر آتی ہے، اب چاہے صحابیت کی نقاب اس کے چہرے پر پڑی ہو، یا اسلام کی نقاب اس کے چہرے پر پڑی ہو، چاہے حتیٰ ایمان کی نقاب اس کے چہرے پر پڑی ہو، لیکن بنت نبی کے مقابلے پر آنے کے بعد وہ نقابیں اتر جاتی ہیں۔ تو اس کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے، نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی دوغلا پن۔ نفاق خالی مخصوص بعض لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مرض کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یعنی یہ والا مرض کہ آدمی نفاق کا شکار ہو جائے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریف ہے اور پیٹھ پیچھے، لیکن مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی، اور ایمان اور نفاق آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر مومن ہے منافق نہیں ہوگا، منافق ہے تو مومن نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو دوغلی پالیسی نہیں اپنائے گا، اور اگر دوغلی پالیسی اپنا رہا ہے تو پھر مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کو جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ مومن بہرحال ایسا نہیں ہوتا دوہرا کردار ہو۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو مومنوں کی ایک پہچان بیان کی، غور کیجئے گا، ابھی شب جمعہ بھی ہے، ہمارے ہاں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے کہ من بدا الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، یعنی اگر کوئی بغیر سلام کے کلام کرے، بات کرنا شروع کرے تو اس کو جواب نہ دو جب تک سلام نہ کر لے۔ یعنی یہ مومنین کے درمیان ہے، شیعوں کے درمیان ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے۔ سلام کے معنی کیا ہے؟ ہم اگر کسی کو سلام کرتے ہیں سلام علیکم، یہ اسلامی سلام ہے۔ بہرحال اس موضوع کو نہیں چھوڑیں گا، لیکن اشارتاً ایک بات کی، مثلا اسلامی جو طریقہ ہے، ابھی آپ نے حدیث قصہ بھی سنی، اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے معیار ہے۔ ہمارا کام سیرت اہل بیت پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پہچان کو باقی رکھنا ہے۔ اہل بیت ہماری پہچان کا نام ہے، مولائے متقیان ہماری شناخت کا نام ہے۔ ہم علی کے شیعہ ہیں، یعنی امیر المومنین کا مقدس نام ہماری پہچان ہے، لیکن عمل کی منزل میں ہمیں وہ کرنا ہے جس کا حکم مولائے کائنات نے دیا ہے۔ یعنی عمل کی منزل میں یہی تو ثابت کرنا ہے کہ جو ہمارے اوپر ٹائٹل ہے، عنوان ہے کہ علی کے شیعہ ہیں، تو ہم وہی کرتے ہیں جو مولا علی نے کہا ہے۔ تو جب مولا علی ہماری پہچان ہے تو سیرت کے طور پر اور کردار کے طور پر وہ کرنا ہے جو اہل بیت نے کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے سیرت ہی کو بیان کرنے کے لیے حدیث قصہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں دین اور مذہب خالی ثواب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایک شاید ہمارے ہاں کمی یہ ہے بہت سی چیزوں میں فائدہ نہ حاصل کر پانے کی کہ ہم لوگوں نے مکمل طور پر مذہب کو ثواب سمجھا ہے۔
یعنی ہمارے یہاں مذہب سے متعلق ساری چیزیں ثواب ہیں، جبکہ صرف ثواب نہیں تھا، ثواب تو اللہ آپ کی نیت کے اوپر دیتا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کس کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ ابھی ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ میں فلاں کی مجلس میں، ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، ادھر آپ نے ارادہ کیا، ادھر نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا۔ یعنی یہاں تک ضروری نہیں ہے کہ مجلس کے بعد نام لے کر بتایا جائے کہ کس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہرحال لینا غلط نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے ہے۔ اللہ کو نیتوں کا علم ہے، جب اللہ کو نیتوں کا علم ہے تو آج ہمارے سامنے جو دین سے متعلق چیزیں ہیں اس میں نیت ہماری یہ ہو کہ ہمیں خالی ثواب نہیں لینا ہے، ثواب تو اللہ اچھی نیت میں نہیں دے گا، جب ثواب اللہ دے دے گا تو حدیث قصہ ہے ثواب کے لیے خالی نہیں ہے، قرآن ہے خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلسیں ہیں خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، نماز ہے خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کہیں جاتا ہے، جو چیز لینے کے لیے جاتا ہے وہی تو لے کر آئے گا۔ بھائی بلا تشبیہ ایک مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، وہاں ہزاروں طرح کی چیزیں ہیں، جو چیز آپ لینے کے لیے جائیں گے وہی تو آپ کو ملے گی، یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ وہاں سے آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ یعنی اگر وہاں سے کوئی ایک چیز آپ لے کر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ ایک چیز آپ نے خود حاصل کی ہے، وہاں تو ہزاروں چیزیں موجود تھیں۔ یہی معاملہ بارگاہ خدا اور بارگاہ اہل بیت میں تھا، یہاں عطا میں کمی نہیں ہے، یہاں دینے میں کمی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ یہاں لینے کے لیے کیا آئے ہیں۔ اگر ثواب لینے کے لیے آئیں گے تو وہ ثواب دے دیں گے، اگر انسان بننے کے لیے آئیں گے تو وہ انسان بھی تو بنا دیں گے، اگر کامیابی لینے آئیں گے تو وہ کامیابی عطا کریں گے، اور اگر ترقی لینے کے لیے آئیں گے تو وہ ترقی عطا کریں گے، اگر برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو برکتیں عطا کریں گے۔ تو اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اوپر ہم نے ان سے مانگا کیا، ہم نے ان سے طلب کیا ہے۔ یقین رکھیے ہم سے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن ان سے دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، تو ہم کس چیز کو طلب کریں۔ معاملات حدیث قصہ میں اگر غور کیجئے، حدیث قصہ بھی ہمارے سامنے ایک سیرت اہل بیت ہے، بالخصوص صدیقہ طاہرہ کی سیرت ہے، جناب سید کونین کی ایک سیرت کا نام ہے حدیث قصہ۔ آج خالی شب جمعہ میں پڑھ لینے کے لیے نہیں ہے، جب پیغمبر اکرم ظاہری اعتبار سے اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ قرآن یہ حدیث ہے، پیغمبر اکرم جب کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو بنت نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کے ایک پیغام اور معنی یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی اپنے ضعف کو دور کرنے کے لیے بنت نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو تمہیں جس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جس بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ تو پہلی چیز ہے نبی کی سیرت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بنت نبی کے ذریعے سے، اس لیے کہ خود معصوم نے بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگ بھی اگر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنی جدہ ماجدہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اگر ان کے ذریعے سے وسیلہ ہے تو پیغمبر آئے، گویا وسیلے کا پیغام تھا۔ دوسرا چیز جو قابل غور ہے، جب نبی آئے ہیں، ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی، سب سے پہلا جملہ نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا جملہ نبی کا یہ تھا، جیسی گھر میں داخل ہوئے حضرت فاطمہ کو سلام کیا ہے۔ نبی باپ ہیں، بنت نبی بیٹی ہیں، صدیقہ طاہرہ بیٹی ہیں۔ یہ بھی ایک سیرت تھی کہ اتنا عظیم باپ ہے، جب بھی گھر میں آتا ہے تو اپنی بیٹی کو سلام کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی آل محمد نے ہمارے سامنے سیرت قائم کی ہے کہ سلام کرنے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، وہ ایک تہذیب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو آ رہا ہے گویا یہ اس کا پہلا فریضہ ہے کہ گھر میں موجود افراد کو سلام کر رہا ہو۔ نبی باپ ہو کر سلام کر رہے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں اپنی بیوی کو سلام کر رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں اپنی ماں کو سلام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سیرت اہل بیت تو ہے، لیکن اس چیز میں ہم لوگ کتنی سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہیں؟ یا اتنے مومنین بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے اسی حدیث قصہ کو نگاہوں میں رکھ کر کتنا امیر المومنین کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ مولا کائنات تو جب آ رہے ہیں حضرت زہرا کو سلام کر رہے ہیں،
آج ہمارے بہت سے مرد اپنی بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. یعنی یہ بھی آج ہمارے یہاں ہے کہ ہم لوگ آج اپنے گھر کے اندر آ کر سلام کرنے میں اپنی شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ سلام بہرحال شرم کا نام نہیں ہے. یہاں پر ایک بات عرض کر رہا تھا، سلام کا جو طریقہ حدیث قصہ نے بتایا ہے وہ الفاظ گواہ ہے، جو بھی آیا ہے اس نے سلام علیکم کہا ہے. الفاظ کے اعتبار سے سلام کیا ہے سلام علیکم، اور اس کا جواب انہوں نے کیا دیا ہے؟ علیکم السلام. حدیث قصہ موجود ہے، ابھی پڑھی گئی ہے. یعنی مذہب اہل بیت میں جو اصل سلام ہے وہ سلام علیکم ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بہرحال بعض چیزوں میں ہم بجائے اس کے کہ جذبات میں آ رہے ہیں، اپنے جذبات کو تعلیمات اہل بیت اور مشیت اہل بیت کا تابع بنائیں. اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کیا؟ اہل بیت کی تعلیمات یہ جب ہم آئیں تو سلام میں سلام علیکم کہیں. یا صراحت سے عرض کروں کہ ہمارا شیعہ علی ہو کر سلام کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہے وہ سلام علیکم کہنا ہے، اور یا علی مدد تو یہ ہمارے شیعہ ہونے کی پہچان ہے. یعنی جو ہم اپنی پہچان کو بھی باقی رکھیں اور سیرت اہل بیت سے بھی دور نہ ہونے پائیں. یعنی سیرت اہل بیت سے بھی ہم دور نہ ہو رہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو سلام کی تاکید ہے، یہاں تک سلام کے لیے تاکید ہے کہ اگر دو لوگ جا رہے ہوں، درمیان میں ایک درخت آ جائے، اتنا سا بھی اگر فاصلہ ہو جائے تو روایت ہے کہ جب ملو تو سلام کرو. یعنی اتنی سی دوری میں بھی سلام کو. آج کے زمانے کے بچے کہتے ہیں ارے صبح ہی تو اسکول گئے تھے، اب پھر پلٹ کے آ کے گھر والوں کیوں سلام کرے؟ نہیں، بعض وقت ہوتا ہے کہ ابھی صبح یہیں گھر ہی سے تو گئے ہیں، پھر آ کر سلام کیوں کرے؟ ہمارے ہاں بعض چیزیں تہذیبیں تھیں، یعنی ہم شیعوں کے گھروں کی ایک خاص تہذیب تھی جو کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتی تھی. ان میں سے یہی باریکیاں تھیں جس کی جانب ہمارے بزرگ متوجہ کرتے تھے. یہ سلام بھی ہمارے گھروں کی ایک تہذیب تھی، اور یہی ایک شیعوں کی تہذیب تھی کہ جو اسلامی حکم تھا اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس تہذیب کا خیال غیروں کے ساتھ بھی ہمیں برتنا ہے. اب غیروں کے ساتھ تہذیب برتنے میں اگر ہمیں اسلامی تعلیمات کا خیال کرنا ہے تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے جب مسلمان سے ملو تو سلام علیکم کہو، لیکن اگر کسی غیر مسلم سے ملو تو یہ بھی تو معلوم ہو کہ تم تہذیب یافتہ ہو، تمہارے پاس کوئی تہذیب پائی جا رہی. اسی تہذیب کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ہاں لفظ آداب ایجاد ہوا تھا. یعنی یہ جو لفظ آداب آیا تھا یہ اپنی تہذیب تھی، یہ غیروں کے لیے تھی تاکہ معلوم ہو کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں، بد تہذیب نہیں ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہ پر آداب بھی تھا، غیروں کے لیے تھا. اپنے ہاں ہمارے ہاں طریقہ سلام علیکم. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ بعض جگہوں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو آداب کرنا چاہیے اور مردوں کو سلام کرنا چاہیے. ایسا کوئی قانون شریعت میں نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ حدیث قصہ ہے. یعنی خود حدیث قصہ اس کا ثبوت ہے. امیر المومنین جب تشریف لائے ہیں تو جناب سیدہ کو آداب نہیں کیا تھا، یا جب بچے آئے ہیں تو اپنی ماں کو آداب نہیں کیا ہے، یا بنت نبی جب گئی ہیں تو آداب نہیں کیا، بلکہ سب نے سلام کیا ہے. اس کے معنی یہ کہ اسلامی طریقہ سلام علیکم. یہاں پہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سلام کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. سلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سلام علیکم یعنی آپ پر میرا سلام ہو. سلام کے معنی ہوں گے یعنی میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، میں آپ کی سلامتی اور بھلائی چاہتا ہوں. یہ ہماری زبان پر سلام کا جملہ آئے گا. نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو زبان پر ہے وہی دل میں ہو. ایمان کے معنی یہ ہے کہ جو ہم ظاہر کریں وہی ہمارے دل میں ہو. یعنی اگر اچھائی ظاہر کریں تو جب تک دل میں وہ اچھائی نہ ہو ایمان نہیں ہوتا ہے. لاکھ زبان سے کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ جیسا اچھا کلمہ کہتا رہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک دل میں کلمہ توحید نہ پایا جاتا ہو. یعنی اگر زبان سے اچھائی کا اظہار کیا ہے تو مومن اس وقت ہوگا وہی اچھائی دل میں پائی جاتی ہو. تو اگر سلام کے معنی یہ ہے کہ ہم آپ سے مل کر زبان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر مومن تو اسی وقت ہوں گے جو زبان سے کہا ہے وہی بات ہمارے دل میں ہو. اور اگر دل میں سلامتی ہوگی تو پھر آپ کا کینہ ہم لے کے نہ ٹہل رہے ہوں گے.
آپ سے حسد لے کے دل میں نہ ٹہل رہے ہوں گے، آپ سے غصہ لے کر ہم دل میں نہ ٹہل رہے ہوں گے، آپ سے ناراضگی لے کر دل میں ہم نہ ٹہل رہے ہوں گے۔ جب زبان سے کہیں گے کہ سلام علیکم، آپ کے لیے میں سلامتی چاہتا ہوں، تو پلٹ کے دیکھیں گے کہ ہمیں تو مومن باقی رہنا ہے۔ یعنی اگر زبان سے سلامتی کی دعا کر لی ہے تو دل کو بھی سلام کر کے صاف کر لینا ہے، یعنی پھر دل میں کچھ نہیں رکھنا۔ اسی لیے کہا گیا حتیٰ اگر ایک درخت کا بھی فاصلہ ہو جائے تب بھی سلام کرو، یعنی اتنی دیر کے لیے بھی کسی شیعہ علی سے تمہارے دل میں کینہ نہ آنے پائے، کسی مومن سے اتنی دیر کے لیے بھی تمہارے دل میں غصہ و ناراضگی نہ آنے پائے۔ اپنے دل کو صاف رکھو۔ اسی لیے ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہم آپس میں کم از کم دل صاف رہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ دل صاف نہ ہو، اس لیے کہ غیروں کے ہاں ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں گھروں میں بھی دل صاف رہتے ہیں، زوجین کے درمیان بھی دل صاف رہتے ہیں، اولاد کے درمیان بھی دل صاف رہتا ہے، آپس محلے والوں کے درمیان بھی دل صاف رہتا ہے۔ اور اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے جو پورے سماج کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دلوں میں کینے کا آنا یہ ایسا مرض ہے جو پورے سماج کو تباہ کرتا ہے۔ یا بعض جگہوں پر جائیے جو طلاق کی نوبتیں بڑھ رہی ہیں، یہ جو آپس میں اختلافات، آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں انتشار، آپس میں دوریاں، آپس میں نوبت طلاق تک آ جائے، اس کی جڑ اور بنیاد دلوں کا صاف نہ ہونا ہوتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ ظاہر ہے جب دل صاف رہے گا تو کبھی بھی کسی سے کینہ و نفرت نہیں ہوگا، اور جب کینہ و نفرت نہیں ہوگا تو یہ نوبتیں نہیں آئیں گی کہ شادی ہونا سخت ہے، طلاق ہونا آسان ہو گیا ہے۔ یعنی پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ شادی ہونا سخت ہو، طلاق ہونا آسان ہو جائے، اس لیے کہ مذہب اہل بیت کی ایک بنیاد ہے، پہچان ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ اللہ نے شادی کو آسان بنایا ہے اور طلاق کو سخت بنایا ہے۔ ہمارے مخالفین نے اس کو پلٹ دیا ہے۔ امام کی روایت ہے کہ ہمارے مخالفین نے اس کو پلٹا ہے، ان کے ہاں نکاح سخت ہے، طلاق آسان ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں نکاح میں اتنی پابندیاں اور شرائط نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ رشتے آسانی سے جڑ سکیں، تاکہ گناہ کے مواقع کم سے کم ہوں، معصیت کا موقع کم سے کم ملے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے نکاح کو ہمارے ہاں بہت آسان بنایا۔ البتہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ خود ہمارے درمیان میں نکاح بہت سخت ہو گیا ہے۔ جتنی رسم و رواج آج نکاح میں ہے، آج شادی کا نام آتے ہی ایک مصیبت ذہن پہ آتی ہے، جبکہ اللہ نے جو دین ہمارے سامنے بھیجا ہے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے بھیجا ہے۔ دین کے معنی ہی یہ ہے کہ تمہیں کیسے مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ جب دین مصیبتوں سے نجات دلانے کا نام ہے تو دین ہمارے سامنے کوئی ایسا قانون نہیں بتائے گا جس کی وجہ سے ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہو۔ جب دین نہیں بتائے گا تو شادی کے نام پر مصیبتیں بڑھتی کیوں ہیں؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ دین ہمیں مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، یا یہ کہیں کہ اس چیز کو ہم نے دین سے لیا نہیں ہے، ورنہ اسلام میں ہرگز ہمارے ہاں مصیبتوں میں نہیں ڈالا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے مصیبتوں میں پڑ رہے ہوں، بلکہ اسلام میں ایسے قانون ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مصیبتوں سے نکل رہے ہوں۔ چاہے ایصال ثواب کا معاملہ ہو، اس میں بھی ہمارا دین ہمیں مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ہمیں مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ لہذا جب مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے، کوئی ایصال ثواب کا ہمارے دین میں ایسا نظام نہیں ہے کہ جب تک خرچہ نہیں کرو گے تب تک ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ بھائی اسلام کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جب تک جا کر قرض نہیں لوگے تب تک ہم تمہیں ایصال ثواب نہیں پہنچائیں گے۔ بھائی اللہ تو تم سے زیادہ تمہاری حالت کو جانتا ہے، اس نے کب یہ معیار بنایا ہے کہ جتنے زیادہ روپے خرچہ کرو گے اتنا زیادہ ہم ثواب دیں گے؟ اس نے تو معیار یہ بنایا ہے جتنی تمہاری نیت اچھی ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی کا تو سب سے بڑا ثبوت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر علی کے چاہنے والے ہو تو تمہارے سامنے یہ خالی فضیلت علی نہیں ہے کہ مولا علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادت پر افضل ہے، معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان عبادتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے،
بہرحال اس میں انبیاء کی بھی عبادتیں ہیں، اولیاء کی بھی عبادتیں ہیں، اوصیاء کی بھی عبادتیں ہیں، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت تمام کائنات کی عبادتوں پر افضل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر نیت کمال پر ہوتی ہے، جہاں اخلاص کمال پر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ نیت کو دیکھ کے ثواب دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اللہ کے ایسا کوئی معیار نہیں۔ مثلا ہمارے قائم صاحب ہیں، ان کے پاس اللہ نے نوازا ہے، دولت ہے، یہ خرچ کریں، ان کو اللہ نیت کے اوپر دے گا۔ ہمارے ابو ذر صاحب ہیں، یہ خرچ کریں، ان کو پیسہ خرچہ کرنے پر اللہ صاحب۔ لیکن ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم گھر میں ڈیگ نہیں چڑھوائیں گے ہمیں ثواب نہیں ملے گا، جب تک محلے والوں کو نہیں کھلائیں گے تب تک ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ معیار نہیں بنایا ہے کہ پہلے جاؤ پریشان ہو تب ہم ثواب دیں گے۔ ہمارے ہاں تو وہ کیسے ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہنوں میں نہ رہے کہ جب تک ہم نہیں کھلائیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑی جو مسئلہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے ہمارے ہاں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی ثواب اگر لوگوں کو دینا ہو تو ہم لوگوں کی فکر کریں گے۔ بھائی اگر لوگوں سے ثواب لینا ہے تو لوگوں کا ہم خیال ہو کے پریشان ہو رہے ہوں۔ بھائی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا پریشان ہو کے آپ کھلا دیجئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جتنے لوگ آئے ہیں وہ خوش ہو کے جا رہے ہوں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے سب خوش ہو کے جا رہے ہوں۔ کہیں پر سالن کم ہوگا، کہیں پہ چاول کم ہوئی ہے، کہیں پہ کچے رہ گئے ہیں، کہیں پہ نمک زیادہ ہو گیا، یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا خیال کیا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کا خیال کیا ہے جس سے ثواب دینا ہے، دیکھیے اتنے بڑے مجمع میں اتنے لوگوں کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک کو خوش کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک کو خوش کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں اللہ کی خوشنودی ہو تو ثواب بھی ملے گا، ہماری زحمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن معاملہ جب ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگوں کی وجہ سے اپنے کو پریشانی میں کیوں ڈالے۔ اور آج شاید گھروں میں بھی مصیبتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بنت نبی نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حتیٰ گھریلو ماحول کو جو صحیح رکھنے میں ایک سیرت ہمارے سامنے بنت نبی کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا شہزادی کونین کا، اپنے اختلافات کو مٹانے کے لیے اور آپس میں گھروں میں محبتوں کو بڑھانے کے لیے۔ جب مولا کائنات تشریف لائے اور شہزادی سوال کیا کہ بنت نبی گھر میں کھانے کو کیا ہے، تو شہزادی نے جواب دیا کہ یا علی 2 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہ 2 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ماحول خالی پیسوں ہی سے اچھا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب دولت بہت زیادہ ہو تبھی گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھی پیسہ نہ ہونے میں بھی گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ بنت نبی نے جب جواب دیا کہ یا علی 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں، فرمایا کہ شہزادی آپ نے مجھ سے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا جواب بنت نبی نے دیا تھا۔ اولا اس پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے یہ معلوم رہے کہ گھر میں کیا ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر سے گھر کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ہے۔ گھر کے ضروریات پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے در در بھٹک رہی ہو، یہ مرد کا کام ہے جائے پریشان ہو باہر کے ضروریات، یعنی عورت کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، ان کے رزق کا انتظام کرنا، ان کے آذوقے کا انتظام کرنا، ان کے لباس کا انتظام کرنا، یہ مرد کے اوپر واجب ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ بلکہ ایک جملہ کہوں کہ در حقیقت یہیں پر اسلامی اعتبار سے مردانگی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی مردانی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم سسرال سے کتنا جہیز لے کر آئے ہیں، مردانگی سے کہتے ہیں کہ اگر لے کر آئے ہیں تو بازوؤں کا استعمال کر کے کتنی اچھی زندگی ان کے سامنے ہم نے فراہم کی ہے۔ اصل مردانگی تو یہاں پر جو اللہ نے ذمہ داری دی ان کی اچھی زندگی کا، اس کا ہم نے کتنا خیال کیا ہے۔ ورنہ یہ کہیں سے جہیز کے اوپر پلنا یہ انسان کی انسانیت نہیں ہوتی ہے، تو مردانگی تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے قابل غور چیز بنت نبی نے جب سوال کیا کہ یا علی کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ مجھ سے کیوں نہیں کہا، تو جواب یہ دیا تھا، روایت میں موجود ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور ایک بات یہاں پر عرض کروں کہ اہل بیت کے گھرانے کی جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے،
اکثر جگہوں پر آپس کی گفتگو کا مطلب خود ایک دوسرے کو بتانا یا معلوم کرنا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ علم لدنی کے حامل ہوتے ہیں، انہیں علم غیب ہوتا ہے۔ مولا علی کو بھی سب کچھ پتا ہے، بنت نبی کو بھی سب کچھ پتا ہے، تو پھر سوال کیوں کیا ہے؟ سوال اس لیے کیا ہے کہ ہم کو اور آپ کو پیغام دینا مقصود ہے، اس لیے سوال کیا اور پھر جواب کیا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا، یہ ہمارے لیے تھا۔ بنت نبی کا جواب یہ تھا، یا علی میں اپنے خدا سے اس بات میں شرم محسوس کرتی ہوں کہ آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کے لیے آپ کو زحمت و تکلیف میں پڑنا پڑے۔ یہ شہزادی کونین اپنے شوہر سے جملہ کہہ رہی ہیں، یہ اپنے شوہر سے جملہ نہیں تھا، بلکہ ہر خاتون کے لیے گھر کو بہترین گھر بنانے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے۔ اگر یہی خیال ہر عورت کو ہو جائے کہ اپنے مطالبے میں اپنی ہی ضرورتوں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ شوہر کے حالات کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، اس کی زحمتوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، اگر یہی ہمارے گھروں میں کردار جناب سید کونین آ جائے کہ ہمیں خالی نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے ہاں جوڑا آیا ہے تو ہمارے گھر میں بھی جوڑا آنا ہے، خالی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں شادی میں پہن کر گئے تھے تو نئی شادی میں نیا جوڑا پہننا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے ہاں فلاں چیز خریدی گئی ہے تو ہمارے گھر میں بھی خریدی جانا ضروری ہے۔ یہاں دوسروں کی وجہ سے اپنے گھر کو جہنم نہیں بنانا ہے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی زحمت و پریشانی کو دیکھ کر اپنے گھر کو جنت نظیر بنانا ہے۔ بھائی ہمارا گھر کیسے اچھا چلے گا، ہماری محبتیں کیسے باقی رہیں گی، ہمارا آپس میں رابطہ کیسے اچھا رہے گا، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، یا محلے والے کیا کہیں گے اس کی فکر کرنا ہے۔ تو شہزادی کونین کی ایک سیرت یہ تھی کہ محلے والوں کا بہرحال خیال اپنی جگہ پر ہے، لیکن خیال کے معنی یہ نہیں کہ اپنے گھر کو جہنم بنا لیا جائے۔ بنت نبی کا ایک کردار ہمارے سامنے یہ تھا۔ جب کردار کی بات آئی شہزادی کونین کے کردار میں، جو قرآن نے کہا کہ ایک خیر کثیر کا ذریعہ ہے، کوثر کے معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خیر پہنچے، جو مرکز خیر ہو، جو ذریعہ خیر ہو، جو برکتوں کا وسیلہ بن جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اچھائی چاہیے، خیر چاہیے، برکتیں چاہیے، حق چاہیے تو اس کے لیے حضرت زہرا ہے، اور ہمیشہ خیر کے مقابلے میں شر آتا ہے، تو جب خیر ہے تو ان کے مقابلے میں شر ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ پھر حضرت زہرا جہاں کھڑی ہوں یا جس کا دفاع کریں وہ خیر ہوگا، اور بنت نبی جس کے مقابلے پر آ جائے وہ شر ہوگا، یعنی شہزادی کونین جس کے مقابلے پر آ جائے وہ شر ہوگا۔ اب جب خیر کی بات آئی، بنت نبی خیر ہے، خیر کثیر ہے، کوثر رحمت کہا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کا ایک ذریعہ حضرت زہرا ہے۔ شہزادی کونین اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک پہلو تھا، عرض کرنا تھا، وقت ختم ہو گیا کہ آج ہماری گھریلو زندگی میں بھی حضرت زہرا نمونہ عمل ہے، یعنی فضائل ہی کرو حضرت زہرا میں نہیں ہے۔ بنت نبی صرف اس لیے نہیں ہے کہ خالی زبان سے ان کی تعریف ہو، بنت نبی اس لیے بھی ہے کہ ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بھی اچھا بنایا جائے۔ یعنی مولا علی اور اہل بیت خالی اس لیے نہیں ہے کہ ان کی زبان ہی سے تعریف ہو رہی ہو، یہ گھرانہ اس لیے ہے کہ تعریف کے ساتھ ساتھ پلٹ کر اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھا جا رہا ہو، یعنی اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو ہم کیسے ہیں، اگر ان کی زندگی بہترین زندگی ہے تو ہماری زندگی کتنی اچھی ہے، اگر وہ فضائل و کمالات کے حامل ہیں تو ہماری زندگی میں کتنی فضیلتیں آئی ہیں، اگر وہ مثال کے طور پر عالم تھے تو ہمارے ہاں کتنا علم پایا جا رہا ہے، اگر وہ جہالت سے دور تھے تو ہم لوگ کتنا جہالت سے دور ہیں، اگر ان کے ہاں عصمت تھی، گناہوں سے پاکیزگی تھی تو ہم کتنا گناہوں سے دور ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی برائی ان کے قریب نہیں آ سکی تو پھر ہم کتنا برائیوں سے دور ہیں۔ تو حضرت زہرا کا وجود ہمارے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر بھی ہے، اور اگر نمونہ عمل ہے تو نمونہ عمل کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی کے کردار کو سامنے رکھ کر ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ بنت نبی کا جو پیغام ہے، جو بنت نبی کی سیرت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور یقین رکھیے کہ ایک جملہ ہمارے ہاں ختم کرتے ہوئے، مشہور حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حتیٰ اس طرح کی حدیثیں عالم اسلام میں آپ کو کم ملیں گی کہ پیغمبر نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، یعنی روایت بہرحال بہت مشہور ہے، حتیٰ صحاح میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں، صحاح ستہ میں آپ دیکھیں، یہ روایت آپ کو تقریباً ہر معتبر کتاب میں ملے گی۔
الفاظ شاید الگ الگ ہوں لیکن سب کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے فاطمہ زہرا راضی ہیں اسی سے اللہ راضی ہے، جس سے حضرت زہرا راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے، سوچنے والا ہے کہ یہ ایک نبی نے فرمایا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں فرمایا ہے۔ اس نبی نے فرمایا ہے جس کے لیے خود قرآن نے کہا ہے کہ بغیر وحی الہی کے وہ کلام نہیں کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس سے فاطمہ راضی ہے، بلکہ یہ کہا ہے جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ یہ قابل غور چیز، جس سے فاطمہ راضی ہے، نبی نے فرمایا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا راضی ہے تب اللہ راضی، اور اگر صدیقہ طاہرہ راضی نہیں تو روایت صاف صاف ہے کہ پھر اللہ راضی نہیں، رسول راضی نہیں، رضائے خدا نہیں مل سکتی ہے۔ اور یقیناً ایک کائنات میں اس دور میں بھی ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے حضرت زہرا کو ستایا ہے، یعنی یقیناً تاریخ میں آپ خود حتیٰ صحیح ستہ میں، آپ صحیح بخاری میں نام تک موجود ہے کہ کن لوگوں نے جناب سیدہ کو ناراض کیا ہے، ستایا ہے، اور اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، میں ناراض ہوں، میں غضبناک ہوں۔ یہ شہزادی کونین کا جملہ تھا اور معتبر جملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذرہ برابر کوئی شک و شبہ ہو، اور اس چیز کے اعترافات بھی موجود ہیں کہ بنت نبی راضی نہیں تھیں، خلفاء سے راضی نہیں تھیں، اصحاب پیغمبر سے راضی نہیں تھیں، اس دور کے مسلمانوں سے بہت سے راضی نہیں تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت زہرا کی مرضی سب کچھ ہے یا شہزادی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، تو یہ جو رسول اللہ نے حدیث فرمائی کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، تو یہ حدیث خالی جناب سیدہ کی زندگی کے لیے تھی یا زندگی کے بعد بھی ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، یہ خالی چند لوگوں کے لیے رسول اللہ نے حدیث بیان کی تھی یا ہر ایک کے لیے بیان کی تھی؟ یہ خالی پیغمبر کے بعد کے جو واقعات تھے اسی زمانے کے لیے حدیث تھی یا ہر زمانے کے لیے تھی؟ اگر حضرت زہرا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوتی تب تو یہ ہو سکتا تھا حدیث خالی ان کی زندگی کے لیے ہے، لیکن جب کسی نے سوال کیا کہ امام سے کہ جناب مریم میں اور شہزادی میں فرق کیا ہے، تو امام نے فرمایا مریم جتنی بھی عظمتوں کے حامل ہوں وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بن سکی ہیں، لیکن ہماری جدہ ماجدہ وہ ہیں جو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت زہرا ہر زمانے کے لیے آج بھی نمونہ عمل ہے، آج بھی آئیڈیل ہے۔ یہ آخری امام کی روایت ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے وہ حضرت زہرا ہے، یعنی جو آج کے زمانے کا امام ہے اس کی حدیث ہے ہمارے نمونہ عمل حضرت زہرا ہے، یعنی آج ہمارے حضرت زہرا سب کچھ ہے۔ اگر آج ہمارے لیے ہے تو یہ روایت آج کے لیے بھی ہے، جس سے فاطمہ راضی ہیں اسی سے اللہ راضی ہے، اور جس سے فاطمہ راضی ہیں اسی سے علی راضی ہے، اسی سے رسول راضی ہے۔ تو اگر حضرت فاطمہ کے رضا سب کچھ ہے تو یہاں پر ختم کرتے ہوئے گویا پیغمبر نے ایک بہترین نسخہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زندگی میں فاطمہ کی رضا کا خیال کر لے جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یعنی صرف زندگی میں فاطمہ زہرا کی مرضی کا خیال کر لو۔ فاطمہ کی مرضی کیا ہے، بنت نبی کی مرضی کیا ہے، یہ ہمارا بھی فریضہ، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، صبح اٹھیں تو کم از کم یہ سوچیں کہ آج دن بھر جناب سیدہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ شام کو ایک دفعہ بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں کہ آج صبح سے شام تک میں کتنے کام جناب سیدہ کی مرضی کے کیے ہیں، کتنی باتیں جناب سیدہ کی مرضی کی ہیں، کتنے اعمال جناب سیدہ کی مرضی کے کیے ہیں۔ اگر سیدہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر یہی احساس ہو جائے کہ ہمیں بنت نبی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس مرحلے پر ختم کرتے ہوئے بنت نبی کی مرضی کو رسول نے اللہ کی مرضی قرار دیا ہے، لیکن روایتیں گواہ ہیں کہ بنت نبی نے بھی یہاں تک پہنچنے کے باوجود کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی، اس ذات گرامی نے بھی اگر زندگی میں کسی کی مرضی کا خیال کیا ہے وہ امیر المومنین ہے، یعنی شہزادی کونین نے بھی اگر کسی کی مرضی کا خیال کیا ہے وہ مولا کائنات ہے۔ ایک حساس پہلو ہے، ختم کرتے ہوئے عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں، بنت نبی کا ایک تاریخی مرحلہ ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیے کہ ناراض بھی ہوئی تھیں، غضبناک ہوئی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ملنے سے انکار کیا ہے، جواب سلام نہیں دیا ہے، یہ سب مسلمات تاریخ میں۔ لیکن اس منزل پر آ کر جب ملنے سے انکار کیا ہے اور امیر المومنین کو لوگوں نے واسطہ بنایا، امیر المومنین جب بنت نبی کے پاس آئے
کہ لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. شہزادی نے ملنے سے انکار کیا تھا، لیکن جب امیر المومنین آئے تو اس وقت شہزادی نے جواب دیا تھا، مفہوم یہ تھا کہ یا علی میں نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے، آپ کو میں نے اپنا امام تسلیم کیا، لہٰذا جو آپ کی مرضی ہوگی میں اس پہ عمل کروں گی. یہ آسان چیز نہیں ہے. اگر صدیقہ طاہرہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اگر بنت نبی ہمارے لیے معیار ہے، تو گویا معیار اسی وقت ہوں گی جب بنت نبی کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہم امام کی مرضی کو بھی نگاہوں میں رکھ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال حساس بات ہے. شہزادی کونین کا عمل اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی وقت مولا کائنات کا عمل کیا ہے، امیر مومنین کا عمل کیا ہے. اور یقین رکھیے امام علی سے بڑا کوئی امتحان دینے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے تاریخ میں. اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے مشن کے لیے بھی اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑتا ہے. امیر مومنین جیسا صابر بنت نبی نے معیار بنایا ہے امام علی کو. امام علی کا کردار کیا ہے؟ امیر مومنین کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ دروازے پر آئے ہوئے لوگوں کی گردن کو اڑا دیتے. مولا کائنات کے پاس اتنی قوت تھی کہ آنے والے لوگوں کو ختم کر دیتے، قتل کر دیتے. لیکن مولا کائنات کا عمل آپ کے سامنے. یہ جتنے واقعات تاریخ میں ہیں جو مسلمات تاریخ میں سے ہیں، یہ سب مولا علی کی نگاہوں کے سامنے ہوئے. جب مولا علی کی نگاہوں کے سامنے ہوئے تو ایک غیرت دار مرد کے سامنے یہ سارے واقعات ہو جانا ہی ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کبھی کبھی اپنے مشن کے لیے بھی ایک صاحب ایمان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے دل میں یہ آ رہا ہو کہ تلوار لے کر ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اسی وقت تو اپنے دین و ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اس وقت ہم اپنے دل کے اوپر عمل کریں گے یا مشیت دین کو دیکھیں گے، مشیت امام کو ہم دیکھیں گے. کبھی کبھی امام کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنے کے لیے بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر حق بات ہر جگہ کہی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہر جگہ ایک انداز میں اظہار کیا جائے. کبھی کبھی اپنے مشن کو دیکھا جاتا ہے اور باطل کو اس کے مشن میں ناکام کیا جاتا ہے. مولا علی کے بازوؤں میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ تلوار لے کر ان ظالموں اور ملعونوں کو قتل کر دیتے، لیکن مولا علی کے تلوار سے یہ تو قتل ہو جاتے لیکن ان کا مشن زندہ ہو جاتا. لہذا امیر مومنین نے ان ظالموں کے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مولائی ہو کر ہماری ذمہ داری حق کا بھی دفاع کرنا ہوتا ہے، حق کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے، اور باطل کو اس کے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دینا ہوتا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھیں. حق ہونا ضروری ہے، حق کا اظہار ضروری ہے، لیکن ہم لوگ جناب سیدہ کے معاملے میں امام علی سے بڑھ کر چاہنے والے نہیں ہو سکتے، امام حسن امام حسین سے بڑھ کر ان کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے سامنے سیرت ہے، ورنہ امیر مومنین کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو امتحان دے دیا ہے مولا کائنات نے. ایک واقعہ ہے، بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، علماء کا بیان کیا ہوا ہے کہ ایک شخص اپنی شریک حیات کے ساتھ حج پہ گیا ہوا تھا، اور یہ بھی ایک مصلحت خدا ہے اور مشیت خدا ہے کہ ایسی بابرکت مقدس جگہ بھی خبیث ترین افراد کے ہاتھوں میں ہے. یعنی کعبے کا انتظام اور مکے کا انتظام اور مدینے کا انتظام، اور وہاں پر اس وقت آدمی آزادی سے اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ صورتحال ہے. وہاں ایک خاتون ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے، اتفاقاً وہ عورت حاملہ ہے، اور جب حاملہ ہے تو اس نے اسی طواف کے درمیان بوسہ دینا چاہا. اب وہاں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بعض غیر اسلامی اعمال ان لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جو مسلم شرک ہے اسے وہ برداشت کیے ہوئے، اور وہاں پر جو اصل توحید ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی اللہ سے منسوب چیزوں کا بوسہ دینا چاہے، جس کا خود قرآن نے حکم دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ کے شاعر کا احترام کرو، یعنی وہاں جا کر آپ احترام نہیں کر سکتے، یا یہ کہوں وہاں جا کر قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں آپ، وہ ان کی نگاہوں میں شرک ہے. یعنی جب انسان حق کا راستہ چھوڑتا ہے تو یہ نوبتیں آتی ہیں. بنت نبی نے یوں ہی اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی، جانتی تھی کہ اس انحراف کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا،
یعنی توحید کو شرک بنایا جائے گا اور شرک کو توحید بنایا جائے گا، جو آج ہو رہا ہے۔ اور جب وہاں پر اس طریقے کے مظاہر ہیں، ایک عورت ہے، شکم میں بچہ ہے، ساتھ میں شوہر ہے، جیسے اس نے بوسہ دینا چاہا، یہ جو متوع کھڑے رہتے ہیں اس نے پہلے منع کیا اور اس کے بعد اس نے آگے دھکا دے دیا۔ عورت کو دھکا دینا تھا کہ وہ منہ کے بل گری، جیسی منہ کے بل گری شکم میں بچہ ساقط ہو گیا۔ شوہر نے جیسی یہ منظر دیکھا جا کر اس کا گلا پکڑا جس نے دھکا دیا تھا اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک وہ مر نہ گیا۔ اس کو لوگ مارتے رہے، پیٹتے رہے، چھڑاتے رہے لیکن نہیں چھوڑا۔ بعد میں جب اس سے سوال کیا گیا کہ یہ تم اتنا مار کھا رہے تھے اور تمہارے پر کوڑے پڑ رہے تب بھی تم نے نہیں چھوڑا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے میری ناموس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا لے؟ ایک عام انسان ہے، مسلمان ہے، اس نے جملہ کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے سامنے میری ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا لے؟ میں باپ موجود ہوں، میرے سامنے میرے بچے کو شہید کر دیا جائے۔ آپ سوچئے ایک معمولی غیرت رکھنے والا انسان برداشت نہیں کر سکا ہے۔ تصور کیجئے مولا علی جیسا غیرت دار انسان، امیر المومنین جیسے غیرت دار کے سامنے جو حضرت زہرا کے ساتھ سلوک ہو گیا ہے، یہ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بنت نبی کے شکم میں جو جناب محسن شہید ہوئے ہیں، مولا علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کتنا بڑا امتحان علی ابن ابی طالب کے لیے تھا، علی موجود ہو اور فاطمہ کے بازو توڑا جا رہا ہو، علی جیسا غیرت دار موجود ہو اور فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان پیسا جا رہا ہو، علی جیسا غیرت دار موجود ہو اور فاطمہ زہرا کے شکم میں محسن کو شہید کر دیا جائے۔ عزیزو، یہی تو امتحان امیر المومنین نے دیا ہے، آسان امتحان نہیں تھا۔ یقیناً غیرت دار انسان ہو، وقت پڑ جائے تو آسانی سے اپنا گلا کٹا دے گا، لیکن کوئی غیرت دار آدمی اپنی ناموس کے لیے ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور امیر المومنین سے منسوب ایک جملہ ہے، کسی نے پوچھا تھا یا علی، مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کسی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی ناموس پر ظلم ڈھایا جائے اور یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یعنی یہ گویا امیر المومنین نے کسی اور کا درد بیان نہیں کیا ہے بلکہ اپنا درد بیان کیا ہے کہ علی کے سامنے سارے واقعات ہو جائے۔ یہیں پر ایک واقعہ ہے، ایک عالم کا بیان کیا ہوا روایت ہے معتبر عالم کی کہ جس وقت شہزادی کونین کی شہادت ہو گئی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ محسوس کیجئے ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس بھی ہے، جب کوئی خاتون بالخصوص ماں جاتی ہے تو گھر میں بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور خاص کر اگر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یقیناً باپ کا گزرنا سخت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ماں بچوں کو سنبھال لیتی ہے۔ لیکن ماں کے گزرنے کے بعد اگر بچے چھوٹے ہوں تو گھر کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ باپ کتنا ہی شفیق و مہربان کیوں نہ ہو، باپ کے لیے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ماں اگر جا رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ایک قیامت ہوتی ہے، بچوں کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ آپ محسوس، جب ہمارے گھروں میں یہ کیفیت ہوتی ہے تو جب شہزادی دنیا سے گئی ہیں تو 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں، اس میں سب سے بڑے امام حسن ہیں جن کی عمر 8 سال ہے۔ اب آپ سوچئے جب 8 سال کا بیٹا سب سے بڑا ہو اور اس کے بعد پھر امام حسین ہے اور پھر جناب زینب ہے اور پھر جناب ام کلثوم ہے، یعنی 4 چھوٹے چھوٹے بچے اس سن میں ہو، سب سے چھوٹی جناب ام کلثوم میں 2.5 سال کی ہیں، اور ایسے میں ایک ماں دنیا سے گئی ہے۔ اور جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا گھروں میں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت ماں کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا بیٹوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، بیٹیوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بیٹیوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک بیٹی کے سامنے ماں چلی جائے اور ماں کا جنازہ جا رہا ہو، جب بیٹیوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ محسوس کیجئے جب رات کے سناٹے میں بنت نبی کا جنازہ اٹھا ہے تو 2 بچے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن 2 بچیاں گھر میں ہیں، جناب زینب جناب ام کلثوم، دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ جب جنازہ دفن ہو گیا، امام حسین بھی بے چین تھے، بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے، بلکہ امام حسین کا انداز تو الگ تھا۔ 2 موقعوں کی روایت ہے کہ امام حسن تو ماں کے
قریب گئے ہیں، جب آخری لمحات میں جنازہ تیار ہوا ہے تو امیر المومنین نے فرمایا تھا بچوں آؤ ماں کو الوداع کہہ لو، آخری خدا حافظ ہی کہہ لو. تو سارے بچے آئے تھے، امام حسین نہیں آئے تھے، گوشے میں کونے میں کھڑے ہوئے گریا کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. تو امیر المومنین نے فرمایا تھا بیٹا کہ اپنے ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ تو جواب دیا تھا بابا میں تو حسین ہوں، میں تو ماں کے پاس اس وقت جاتا تھا جب ماں مجھے بلاتی تھی. اسی وقت کی روایت ہے کہ بندے کفن ٹوٹے ہیں اور امام حسین آگے بڑھے. تو امام حسین کا گریہ بھی معمولی نہیں تھا. جو عالم کی بیان کی ہوئی روایت ہے کہ جب دفن کر کے آئے ہیں تو امام حسین بھی گریہ کر رہے تھے، امام حسن بھی. لیکن روتے روتے کبھی ہوتا ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے. امام حسین خاموش ہوئے، لیکن امام حسن بے چینی کے ساتھ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے. یعنی امام حسن کی بے چینی عجیب بے چینی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے. تو خود امام حسین نے سوال کیا بھیا صحیح ہے مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن یہ آپ کی بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طریقے سے تڑپ کر رو رہے ہو؟ یعنی امام اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں بھیا آپ اس طریقے سے تڑپ کے کیوں رو رہے؟ تو امام حسن نے جواب دیا ہے بھیا حسین جب مادر گرامی گھر سے نکلی تھی تو میں ماں کے ساتھ تھا، اور جو باہر واقعہ رونما ہوا ہے آج بھی میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے جب مادر گرامی کے رخسار مبارک میں جسارت ہوئی تھی. یعنی انصاف سے بتائیے امام حسن یقیناً غیرتدار ہے. یہ جملہ امام حسن کا نہیں ہے. ایک بیٹے کو اگر برداشت نہیں ہے تو ان مولا علی سے پوچھو جس کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے. علی کیسے تڑپے ہوں گے؟ یہی تو وجہ ہے جب جنازہ لے کر آئے ہاتھوں پہ جنازے کو اٹھایا. آپ نے بھی مرحومہ کے جنازے کو اٹھایا ہوگا، بڑے احترام سے قبر تک پہنچا دیا ہوگا، لیکن جب مولا علی نے جنازے کو اٹھایا ایک جملہ فرمایا تھا اللہ کے رسول میں نے آپ کی امانت کو اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو. یا علی امتحان تو بہت بڑا تھا لیکن آپ تڑپ گئے، آپ بے چین ہو گئے، جبکہ ان ساری مصیبتوں میں آپ نے فاطمہ کے جنازے کو بے گور و کفن نہیں دیکھا. یا علی اتنا بڑا امتحان تھا تب بھی آپ بے چین تھے. ہائے کربلا کا امتحان جہاں 4 برس کی بچی نے اپنے بابا کے جنازے کو بے گور و الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے. خدایا شب جمعہ ہے، حاضرین کے تمام اعزاء جو مرحوم ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. خدایا ہم لوگوں کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ زیادہ اصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضرین کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما. خدایا جو پریشان حال ہیں شب دعا ہے ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خدایا بنت نبی کا واسطہ ہے جو بیمار ہیں، علیل ہیں، مریض ہیں، معبود بنت نبی کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. خدایا جو بے روزگار ہیں ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما. خدایا جو روزگار میں مصروف ہیں ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. خدایا ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خدایا زندگی میں ہر موڑ پر ہر قدم پر حضرت زہرا کی مرضی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بنت نبی کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. خدایا ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرما. خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما. خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے جوانوں کو، بچوں کو علمی میدانوں میں، اقتصادی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ فرما. خدایا من الاولین الی الاخرین جو بھی ظالم ہیں بالخصوص بنت نبی پہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، خدایا ان سب پر اپنا سخت ترین عذاب نازل فرما. خدا اس وقت جو ظالم طاقتیں ہیں، ظالم حکومتیں ہیں جو بعض جگہوں پر ظلم کر رہی ہیں، بالخصوص اس وقت بعض علاقوں میں غزہ جیسی جگہ پر جہاں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، خدایا
تمام ظالمین کا خاتمہ فرما، خدایا مظلومین کی نصرت و مدد فرما، خدایا دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، پالنے والے دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ مزید ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے تمام اعزاء جو مرحوم ہو گئے ہیں اور مرحومہ سلمہ بانو بنت سید عبدالحسین صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، دادی کا روضہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، دادی کا روضہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، دادی کا روضہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، دادی کا روضہ کے بناؤ امام دین، حاضر ہے مولا آپ کی نصرت میں جان نثار، کرب و بلا کے غم میں یہ آنکھیں ہیں اشک بار، زہرا کے لال آپ ہیں، دے دے انہیں قرار، بے سایہ آج آپ کی دادی کا ہے مزار، بے سایہ آج آپ کی دادی کا ہے مزار، تعمیر اس کی آ کے کراؤ امام دین، دادی کا روضہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، دادی کا روضہ کے
کیجئے، دنیا سے ظلم و جور کو کافور کیجئے، ہم میں کمی ہے جو بھی اسے دور کیجئے، ایک بار آ کے ساتھ میں عاشور کیجئے، ایک بار آ کے ساتھ میں عاشور کیجئے، غم کا سلیقہ ہم کو سکھاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، مولا تمہیں سکینہ کے کانوں کا واسطہ، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، آل نبی کے اجڑے مکانوں کا واسطہ، زینب کے بازوؤں کے نشانوں کا واسطہ، زینب کے بازوؤں کے نشانوں کا واسطہ، لشکر میں اپنے ہم کو بلاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، آتا ہے یاد ہم کو وہ کربل کا امتحان، صبح دم شبیہ پیمبر کی وہ اذان، وہ 3 دن کی پیاس، وہ بچوں کی سسکیاں، جس داستاں کو کہتے ہیں سب غم کی داستاں، جس داستاں کو کہتے ہیں سب غم کی داستاں، اپنی زبان سے اس کو سناؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، خالق کی بارگاہ میں ساجد کی ہے دعا، مجھ کو بنا دو ذاکر و شاعر امام کا، ہر سمت ہے جہان میں اب ظلم اور جفا، اس وقت کے حسین کو اب بھیج دے خدا، اس وقت کے حسین کو اب بھیج دے خدا، کہہ دے کہ جا کے دی کو بچاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین، داڑھی کا روزہ کے بناؤ امام دین، ذرا پڑھائیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی
وعلى المستشهدين معك وعلى الأئمة المعصومين من بنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام